لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت دین اور ہدایت ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ حضرات دو باتوں سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعمال کی قبولیت کے لیے اور آخرت میں نجات کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا ہے۔ بغیر ایمان کے نہ تو اللہ تعالیٰ اعمال قبول فرماتے ہیں اور نہ ہی بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس پر آیات اور احادیث تو بہت ساری ہیں، میں بطور اشارہ کے صرف ایک آیت ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ایمان سے محروم شخص کے اعمال آسمان سے اوپر نہیں جاتے اور ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس طرح کوئی اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا۔ جیسے کوئی آدمی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو گزارنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر ایمان کے جنت میں جانا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط فرمایا۔ اسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تعلیق بالمحال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کے ساتھ جنت کے داخلے کو معلق فرمایا جو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایمان لانے کا حکم بھی دیا ہے اور پھر اس ایمان کی حفاظت کا حکم بھی دیا ہے۔ ایمان لانا بھی ہے اور پھر اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسے اسباب اختیار کرو کہ تمہارا ایمان بچ جائے، ایمان محفوظ ہو جائے اور یہ ایمان بچا کر تم دنیا سے چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انبیاء کرام علیہم السلام میں سے قصر نبوت کا آخری فرد سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم ہر طرح کی نبوت کو کامل، مکمل اور ختم سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر آنے والا دن اہل ایمان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہوگا۔ ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جن کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح مسلمانوں کو ایمان سے محروم رکھا جائے۔ ایمان پر حملہ کرنے والے بھی ہوں گے اور ایمان کے محافظین بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے اور چوکیدار بھی ہوں گے۔
ڈاکو بھی ہوں گے اور پہرے دار بھی ہوں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہیں، آپ ایک اونچی جگہ پر چڑھے، صحابہ کرام نیچے ہیں اور اللہ کے نبی اوپر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو چیز میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور اوپر ہیں ہم نیچے ہیں، تو ہو سکتا ہے اگر چھت پہ ہیں تو دیوار کی پچھلی طرف، پہاڑی پہ ہیں تو پہاڑ کی پچھلی طرف کوئی چیز ہو جو ہم نہیں دیکھ رہے۔ صحابہ کرام نے کوئی حصی چیز سمجھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہاں کھڑے ہو کر ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جن فتنوں کو تم نہیں دیکھ رہے، اور وہ میری امت کے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے، حضور نے فرمایا جیسے بارش کے قطرے یہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اگر یہاں لاہور میں قصور میں بارش ہو تو جس علاقے میں بارش ہوگی بارش کے قطرے ہر گھر میں جاتے ہیں، کسی کی چھت پر ہوں گے، کسی کے سین میں ہوں گے، کسی کے مکان پر ہوں گے، جائیں گے ضرور، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ۔ اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے ہر مسلمان ہر مومن کے گھر میں فتنے داخل ہوں گے۔ اور یہ دور کیسا ہوگا؟ اللہ تعالی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا آتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس زمانے میں ایسا ہوگا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی فجر اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام سونے کے لیے جائے گا تو ایمان سے محروم ہوگا۔ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، رات سونے کے لیے جائے گا تو ایمان ہوگا، اور جب صبح اٹھے گا تو ایمان سے محروم ہوگا۔ اس زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی کسی تسبیح کے دھاگے کو توڑ دے، تسبیح کے دھاگے کو توڑ دے تو ایک کے بعد ایک دانہ مسلسل زمین پر گرتا ہے، اسی طرح فرمایا میری امت میں فتنے آئیں گے، لگاتار ہوں گے، پے در پے ہوں گے، مسلسل ہوں گے، اور میری امت ان فتنوں کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہوگی۔ ایسے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر شیطان کی محنت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ دین پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ پھسل گیا اس کے ساتھ بہت سارے لوگ پھسل جائیں گے، اگر یہ راستے سے ہٹ گیا اس کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو راستے سے ہٹ جائے گی۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں کے بارے میں علم حاصل کریں، جو چیزیں ایمان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے اس معاملے میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کے مزاج مختلف تھے، پورا دین یہ تمام صحابہ کرام کا مزاج تھا، لیکن ہر صحابی کا کوئی خاص نہ خاص مزاج تھا، اس مزاج کا صحابی پر غلبہ ہوتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان پر فقاہت کا غلبہ تھا، سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ ان پر میراث کا غلبہ تھا، علم المیراث۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا ذوق تفسیر کا تھا، سیدنا ابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذوق قرات کا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذوق فتنوں کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرنے کا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ کان الناس
یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحابہ کرام زیادہ تر اللہ کے نبی سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے کہ ہم کیا کریں، اور میں اللہ کے نبی سے اکثر شر کی باتیں پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ میں کن چیزوں سے بچوں۔ صحابہ خیر کے بارے میں علم جمع کرتے تھے اور میں فتنوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فتنوں کا علم تھا، آپ فتنوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر آپ سے پوچھا کرتے تھے حذیفہ بتائیں فتنے کہاں تک پہنچے، فتنوں کے حالات آج کل کیا چل رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ جو جواب دیتے میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں امیر المومنین یہ امت ہے اور یہ فتنے ہیں، ایک طرف امت کھڑی ہے دوسری طرف فتنے کھڑے ہیں، امت اور فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، اور جب تک یہ دروازہ موجود ہے نا فتنے نہیں آئیں گے، امت کو اتنا خطرہ نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے حذیفہ جب یہ فتنے آئیں گے تو دروازہ کھول کر آئیں گے یا توڑ کر آئیں گے، دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں امیر المومنین اس دروازے کو توڑنا پڑے گا، یہ فتنوں کے باب سے بھی نہیں کھلے گا، اسے توڑیں گے پھر فتنے امت میں داخل ہوں گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے کہ حضرت عمر بہت سمجھدار انسان تھے، وہ میری باتوں کو سمجھتے تھے، یہ جو میں بتاتا تھا نا ایک طرف امت ایک طرف فتنے، درمیان میں بند دروازہ ہے، اس دروازے کے ہوتے ہوئے فتنے نہیں آئیں گے۔ اس دروازے سے مراد حضرت عمر بن خطاب تھے، اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں تھی کہ جب تک یہ بندہ ہوگا نا فتنے نہیں آئیں گے۔ اور یہ جو حضرت عمر نے پوچھا کہ دروازہ ٹوٹے گا یا کھلے گا، اس سے مراد یہ تھی کہ مجھے جو موت آئے گی وہ بستر پر آئے گی یا شہید کیا جائے گا۔ تو میں نے اللہ کے نبی کے فرامین کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں جب حضور نے عہد پر فرمایا تھا کہ عہد ٹھہر جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ان فرامین کی روشنی میں نے بتایا کہ امیر المومنین دروازے کو توڑنا پڑے گا، یعنی آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور یہ بات آپ تفسیر سے پڑھ چکے ہوں گے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی پیشین گوئی پوری ہوتی ہے، جس کے سر پر تاج نبوت اللہ سجاتے ہیں وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتے نہیں ہیں اللہ بلواتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ پیغمبر اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل نہیں آتے، اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے جب اللہ بھیجتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی پیشین گوئی کرے اور پوری نہ ہو آپ سمجھ لینا کہ یہ متنبی ہے، نبی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے نبی ہونے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ تو خیر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم فتنوں پر نگاہ رکھیں۔ امت میں چند افراد ایسے بھی ہونے چاہیے جو حذیفی مزاج کے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا فتنوں کو پڑھتے ہوں، فتنوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہوں، مقصد کیا ہو؟ امت کے ایمان کی حفاظت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد امت میں بہت سارے فتنے نمودار ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک امت میں فتنے آتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے خلاف بغاوت، حضرت عثمان کی شہادت، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ مشاجرات کا معاملہ، اس دوران جو فتنے معرض وجود میں آئے ان میں بنیادی طور پر اس وقت اہل اسلام میں 2 جماعتیں تھیں بڑی بڑی، نمبر 1 اہل سنت اور نمبر 2 اہل تشیع۔ یہ 2 جماعتیں بنیادی تھیں جن کے اختلافات آج بھی چل رہے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں بڑے بڑے اختلاف 3 ہیں، بنیادی اختلافات 3 ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ امامت، نمبر 2 حفاظت قرآن، اور نمبر 3 ایمان صحابہ۔ یہ 3 بڑے بڑے عنوان ہیں جن میں اہل اسلام کے ساتھ، اہل سنت والجماعت کے ساتھ اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ ان میں بنیادی چیز ہے امامت۔ امامت کا معنی کیا ہے؟
ہمارا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد امت کی سیاسی رہنمائی کے لیے خلافت ہے اور امت کی دینی رہنمائی کے لیے اجتہاد اور فقاہت ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد امت کی سیاسی رہنمائی کے لیے خلفاء ہیں اور امت کی دینی رہنمائی کے لیے مجتہدین اور فقہا ہیں۔ شیعہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی کے لیے ائمہ ہیں، امام ہیں، معصومین ہیں۔ ہمارے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلفاء ہیں ان کی تعداد متعین نہیں ہے، کوئی تعداد ان کی متعین نہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں فیکثرون کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون۔ حضور فرماتے میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ شیعہ حضرات کے ہاں ائمہ کی تعداد متعین ہے اور وہ تعداد ہے 12۔ سب سے پہلے امام سیدنا علی المرتضیٰ ہیں اور ائمہ معصومین میں سے ان کے آخری امام سیدنا امام محمد مہدی ہیں۔ یہ ان کے 12 امام ہیں، پہلے اور 12ویں کا نام میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان ائمہ میں جو چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق، حضرت علی المرتضیٰ، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن، ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین، ان کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بعد ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ یہ جو امام جعفر صادق ہیں رحمہ اللہ تعالی، امام جعفر صادق کے ایک بیٹے کا نام ہے اسماعیل، ایک بیٹے کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ شیعہ حضرات کی سوچ یہ ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا دیا تھا کہ میرے بعد جو امامیہ فرقہ ہے، شیعہ حضرات ہیں، ان کے رہنمائی امام جعفر صادق کے بیٹے امام اسماعیل کریں گے۔ لیکن خدا کی قدرت، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ابھی دنیا میں موجود تھے کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو گیا، وہ آپ سے پہلے دنیا میں سے چلے گئے۔ امام اسماعیل کے انتقال کے بعد حضرت امام جعفر صادق کا انتقال ہوا تو اب جھگڑا چلا کہ اب امام کون ہوگا۔ اب یہاں سے شیعہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک کا نظریہ یہ تھا کہ امام بنیں گے امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور ایک جماعت کا ذہن یہ تھا کہ نہیں، چونکہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو متعین کر دیا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس لیے اب ان کے بیٹے محمد یعنی امام جعفر صادق کے پوتے وہ امام بنیں گے۔ جو لوگ امام جعفر صادق کے بعد اپنا امام مانتے ہیں امام موسیٰ کاظم کو، انہیں کہا جاتا ہے اثنا عشری۔ جو امام جعفر صادق کے بعد امام کس کو مانتے ہیں؟ جعفر موسیٰ کاظم کو، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اثنا عشری۔ اور جو شیعہ حضرات امام جعفر صادق کے انتقال کے بعد ان کے پوتے اسماعیل کے بیٹے محمد کو امام مانتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اسماعیلی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ شیعہ حضرات کے ائمہ میں سے چھٹے امام امام جعفر صادق، ان کے بیٹے ایک اسماعیل ایک موسیٰ کاظم۔ اسماعیل کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد امام کون بنے گا؟ جو کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم، یہ ہیں اثنا عشری، اور جو کہتے ہیں امام بنیں گے امام محمد بن اسماعیل، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو اسماعیلی ہیں نا، یہ لوگ پھر آگے چلے ہیں، ان کے بہت سارے امام گزرے ہیں، ان کے 18ویں امام ہیں، ان کا نام ہے مستنصر باللہ۔ یہ جو اسماعیلی ہیں نا، امام محمد بن اسماعیل سے چلے ہیں، ان کے 18ویں امام کا نام کیا ہے؟ مستنصر باللہ۔ اگر تصویر کھینچ لی تو اب ادھر دیکھیے، 18ویں امام مستنصر باللہ۔ اس مستنصر باللہ کے ایک بیٹے کا نام ہے نزار، اور ان کے ایک بیٹے کا نام ہے طیب۔
اسماعیلی فرقے کے 18ویں امام مستنصر باللہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے نزار اور ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ طیب۔ جو لوگ ان کے بیٹے نزار کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے آغا خانی، اور جو ان کے بیٹے طیب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے بوہری۔ اس وقت شیعہ حضرات کے گروہوں میں سے ان دو کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نمبر 1 آغا خانی اور نمبر 2 بوہری۔ پھر سمجھ لیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو امام ماننے والے اسماعیلی، موسیٰ کاظم کو امام ماننے والے، پھر یہ جو اسماعیلی چلے ہیں نا محمد بن اسماعیل سے، 18ویں امام مستنصر باللہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے نزار، ایک بیٹے کا نام ہے طیب، اسے المستعلی بھی کہتے ہیں۔ نزار کو ماننے والے انہیں کہا جاتا ہے آغا خانی، اور طیب کی طرف اپنی نسبت کرنے والے روافض اور شیعہ حضرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ بوہری کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آغا خانی، یہ چلے تو مستنصر باللہ کے بیٹے نزار سے ہیں، اس وقت سے چل رہے ہیں، لیکن ان کو بر صغیر میں جس بندے نے متعارف کرایا، جس نے انہیں پروان چڑھایا، جس کی وجہ سے اس فرقے کو شہرت ملی ہے، وہ ہے آغا خان، کریم آغا خان بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ آدمی 1936 میں بمبئی ہندوستان میں پیدا ہوا۔ دنیا کے وہ لوگ جو دولت کی ریل پیل میں رہتے تھے، جو امیر ترین تھے، ان میں ایک نام اس کا بھی ہے۔ اس بندے نے جو اپنے ماننے والوں کو نظریات دیے ہیں، وہ نظریات ایسے ہیں کہ ان کا پورا دین اہل اسلام کے دین کے بالکل منافی ہے۔ جو ہمارا دین ہے، ان کا دین ان کے دین کے بالکل الگ تھلگ ہے۔ مثال کے طور پر، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اپنا تعارف، اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے لیے سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے سے وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان لوگوں کا ابتدائی نظریہ جس سے ان کا تعارف اور پہچان ہوتی ہے، وہ ہے سلام کی تبدیلی۔ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو السلام علیکم نہیں کہتے ہیں یا علی مدد، اور آگے والا بھی وعلیکم السلام نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں مولا علی مدد۔ انہوں نے جو تعارف کا طریقہ ہے اسے کیا کر دیا ہے؟ تبدیل کر دیا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا یا علی مدد کہتا ہے، اور آگے جواب دینے والا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ایک مرتبہ کسی علاقے میں بیان کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کا ذہن یہ تھا کہ یہ دیوبندی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی عظمت کے قائل نہیں ہے، مقام کے قائل نہیں ہے، شان کے قائل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کا مولوی آ رہا ہے، ہم نے اسے چھیڑنا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ کر لیا، کیا کریں گے؟ مولوی صاحب اڈے سے اتریں گے، آنے لگیں گے تو پہلے 5 آپ نے جانا ہے فلاں چوک میں، اس سے اگلے چوک میں 5 ہم کھڑے ہوں گے، ہم ان کو چھیڑیں گے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، آگے سے انہوں نے ملا، شاہ جی کو ملے تو شاہ جی کو دیکھتے کہنے لگے یا رسول اللہ۔ شاہ جی چلے گئے، آگے چلے، اگلے چوک میں پہنچے تو 10 کھڑے تھے یا رسول اللہ۔ شاہ جی پھر آگے چلے، آگے 15 کھڑے تھے یا رسول اللہ، تو شاہ جی رک گئے، ہمیں بات سنیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہم بات کریں گے۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ پہلے بھی 2 جماعتیں مجھے ملی ہیں، آپ بھی ملے ہو، ممکن ہے آپ کے آگے بھی کچھ کھڑے ہوں، تو آپ آگے جائیں، جا کر ان لوگوں کو بتائیں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیتا ہوں، میرا نام عطا اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے۔ وہ بھی مجھے ملے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ بھی ملے تو آپ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو میرا نام عطا اللہ ہے، میرا نام رسول اللہ نہیں ہے۔ ان کو کہیں اگر مجھے بلانا ہو تو یا عطا اللہ کہیں، یا رسول اللہ نہ کہیں، میں تو اتنا لمبا سفر کر کے مار پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کرتا ہوں، گلی گلی میں جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ حضور کے بعد کوئی رسول نہیں، تو مجھے کہتے ہو یا رسول اللہ۔ تو یہ لوگ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو تعارف کیا ہے؟ یا علی مدد، یہ سلام ہے، آگے سے جواب کیا ہے؟ یہ لوگ
کلمہ جب پڑھتے ہیں اس کلمہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین اور اپنا وصی مقرر کر دیا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ کلمہ میں وصایت علی کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ اس بات کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو مقرر کر دیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا جانشین بنا دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں وصیت فرما دی تھی کہ میرے بعد یہ ہوں گے، جبکہ اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو مقرر نہیں کیا، اور اللہ کے نبی نے کسی کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی کہ میرے جانے کے بعد مسلمانوں کا حاکم، امیر اور خلیفۃ الرسول یہ ہوگا۔ حضور نے کسی کے بارے میں مقرر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے خلیفہ کو مقرر کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ نہیں ہے، خلیفہ کو مقرر کرنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ اسے اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں خلیفہ مبعوث یا منصوص من اللہ نہیں ہوتا، اللہ یا اللہ کا رسول مقرر نہیں کرتے۔ ہاں اتنی بات یقینی ہے، اللہ کے نبی نے مقرر تو نہیں کیا، وصیت تو نہیں فرمائی، حضور نے اشارے کر دیے، اشارے کر دیے کہ میرے جانے کے بعد کون ہوگا۔ کیسے؟ خلیفہ کے ذمے کچھ کام ہوتے ہیں۔ خلیفہ کے ذمے ایک کام ہے لوگوں کو نماز پڑھانا، خلیفہ کے ذمہ ایک کام ہے لوگوں کو مسائل بتانا، خلیفہ کے ذمہ ایک کام ہے لوگوں کو حج کرانا، خلیفہ کے ذمہ ایک کام ہے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہیں، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کی جگہ پر کون کھڑا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر۔ ایک عورت ہے، یا رسول اللہ مسئلہ بتا دیں، فرمایا کل میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا حضور اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو، آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں علم تجدینی فاتی ابا بکری، میں نہیں ہوں گا تو مسئلہ ابو بکر صدیق بتا دے گا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے حج کا قافلہ روانہ فرمایا، امیر کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر۔ قبیلہ بنو مصطلق کے لوگوں نے آ کر پوچھا تھا، یا رسول اللہ زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ فرمایا ابو بکر کو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اشارے کر دیے، نماز ابو بکر، مسائل ابو بکر، حج ابو بکر، زکوٰۃ ابو بکر۔ اس کا معنی یہ کہ حضور اس بات کا اظہار فرما رہے تھے کہ میرے بعد مسلمانوں کے حاکم کون ہوں گے۔ باقی اللہ کے نبی نے کسی کو مقرر نہیں کیا۔ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہیں۔ اب لگتا یوں تھا کہ شاید حضرت علی بچے نہ، شہید ہو جائیں، تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں، اپنے بعد اپنا جانشین کسی کو مقرر کر دیں، آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر حضور مقرر فرما کے جاتے تو میں بھی ضرور کرتا، اگر اللہ کے نبی کسی کے بارے میں وصیت فرماتے تو میں بھی ضرور کرتا۔ حضور نے کسی کے بارے میں وصیت نہیں کی، جیسے حضور ہمیں چھوڑ کر گئے اسی طرح میں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ البتہ اتنی بات ہے، اگر میرے جانے کے بعد تم لوگ صحیح راستے پر چلتے رہے، اللہ تمہیں بہترین حاکم عطا فرمائیں گے، جیسے حضور کے بعد ہم صحیح راستے پر چلتے رہے، اللہ نے ہمیں ابو بکر صدیق جیسا بہترین حاکم عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وصی رسول ہے۔ یہ اسماعیلیوں کا بھی نظریہ ہے، آغا خانیوں کا بھی نظریہ ہے، بوہریوں کا بھی نظریہ ہے، اسناچریوں کا بھی نظریہ ہے، لیکن چونکہ ہم آغا خانیوں پر بات کر رہے ہیں اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ لوگ یہ حضرت علی کی وصایت کے وصی رسول ہونے کے قائل ہیں۔ ان کا ایک موقف یہ کہ نماز 5 وقت کی عبادت کا نام نہیں، نماز فقط دعا کا نام ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں، روزہ نام ہے اپنی نظر کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، کان کی حفاظت کر لو، بس اسی کا نام روزہ ہے۔ ان کے ہاں حج ایام مخصوصہ میں
ارکان مخصوصہ کو حالت مخصوصہ پر ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان کے ہاں حج نام ہے امام کے دیدار کا۔ وقت کے امام کو دیکھ لو، یہ حج ہے۔ زکوٰۃ یہ بیت المال میں یا غریب لوگوں کو نہیں دینی، بلکہ جماعت کا جو فنڈ ہو اس میں جمع کریں، یہ زکوٰۃ ہے۔ جو امامت کا درجہ ہے ان کے ہاں یہ نبوت کے درجے سے بھی بالا تر ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات بھی مل جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور تمام انبیاء مل جائیں تو امام الانبیاء کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا جہان میں ساری انسانیت سے اعلیٰ مقام نبی کا ہوتا ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء کا ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی بھی اللہ کے نبی کے مقام اور عظمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ شیعہ حضرات کا ایک دوسرا گروہ ہے بوہری۔ بوہری یہ بوہر یا بوہرے کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، کاروبار کرنے والوں کو۔ یہ طبقہ روز اول سے اکثریت تجارت کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے ان کو بوہری کہا جاتا ہے، یعنی تجارت کرنے والے۔ دیکھیں ذرا میں پڑھ کے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے بیٹے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام ماننے والے لوگوں کو اسماعیلی، اور حضرت موسیٰ کاظم کو امام ماننے والوں کو اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے سمجھا دی۔ اسماعیلیوں کے 18ویں امام مستنصر باللہ کے بیٹے المستعلی، جنہیں طیب بھی کہا جاتا ہے، ان کو اپنا امام ماننے والوں کو بوہری کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مستنصر کے بیٹے نزار کو امام ماننے والے آغا خانی، اور طیب کو امام ماننے والے ان کو بوہری کہا جاتا ہے۔ 946 ہجری میں ان کا مرکز احمد آباد گجرات ہندوستان منتقل ہوا۔ بر صغیر میں اس فرقہ کو متعارف کرانے والا سید برہان الدین تھا۔ ان لوگوں کو بوہری کیوں کہتے ہیں؟ یہ لوگ زیادہ تر تجارت کرتے ہیں، تجارت کرنے والوں کو بوہری کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو بوہری کہا جاتا ہے۔ ان کے نظریات، یہ لوگ اپنے پہلے امام طیب کی غیبوبت کے قائل ہیں، کہتے ہیں وہ 525 ہجری میں غائب ہو گئے تھے۔ جس طرح ان کے جو 12ویں امام ہیں اثنا عشریوں کے امام محمد مہدی، یہ ان کی بھی غیبوبت کے قائل ہیں، اور یہ جو بوہری ہیں ان کے جو امام اول تھے امام طیب، یہ ان کی غیبوبت کے قائل ہیں کہ وہ ہم سے پردہ فرما گئے، ایک غار میں موجود ہیں، کسی نہ کسی کا ان سے رابطہ رہتا ہے، وہ وہاں سے ہدایات دیتے ہیں، امامیہ تک، آغا خانیوں تک، بوہریوں تک ان کی ہدایات آتی رہتی ہیں۔ باقی لینے والا کون ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی معلومات، اس لیے زیادہ تر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز آئی ہے، کہاں سے آتی ہے، کس نے دی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ امام محمد مہدی کی بھی یہ غیبوبت کے قائل ہیں، البتہ طیب اور امام محمد مہدی کی غیبوبت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ طیب کی غیبوبت کو یہ مطلقاً رکھتے ہیں کہ جب سے گئے ہیں کوئی عطا پتہ نہیں، اور امام محمد مہدی کی غیبوبت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے غیبوبت صغریٰ اور ایک ہے غیبوبت کبریٰ۔ ایک ہے چھوٹا روپوش ہو جانا اور ایک ہے بڑی روپوشی۔ غیبوبت صغریٰ کا معنی یہ ہے کہ امام اور امامیہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی سفیر تھا، جو امامیہ کے حالات امام کو دیتا تھا اور امام کی ہدایات امامیہ تک پہنچاتا تھا۔ اور ایک ہے غیبوبت کبریٰ، بڑی غیبوبت جس میں درمیان میں واسطہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 4 صدی ہجری کے نصف کے قریب تک، 328 30 اس کے قریب تک غیبوبت صغریٰ رہی ہے امام محمد مہدی کی، جس میں امام اور امامیہ کے درمیان واسطہ تھا، سفیر تھا۔ اسی غیبوبت صغریٰ کے زمانے میں ان کے عالم محمد بن یعقوب کلینی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے الکافی۔ مذہب کی 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے الکافی۔ اس الکافی کے پھر 3 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اصول کافی جس کی 4 جلدیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں فروع کافی جس کی 3 جلدیں ہیں، اور ایک کو کہتے ہیں روضہ کافی جس کی 1 جلد ہے۔ مجموعی طور پر اس کی 8 جلدیں ہیں۔ اصل پوری کتاب کا نام الکافی ہے۔ 4 جلدیں اصول کافی کی، اس میں عقائد ہیں، 3 جلدیں فروع کافی کی، اس میں مسائل ہیں، اور 1 جلد ہے روضہ کافی کی، اس کے اندر قصص اور واقعات ائمہ کے حالات ہیں۔ اسی زمانے میں غیبوبت صغریٰ کے زمانے میں کلینی نے کتاب لکھی تھی۔ پھر کتاب کی تصدیق کے لیے انہوں نے سفیر کے حوالے کی تھی کہ امام محمد مہدی کو یہ کتاب چیک کرا دیں کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ تو امام محمد مہدی نے اس کو دیکھا تو فرمایا کافی لشیعتنا، یہ کہتے ہیں تقریر، تصدیق، 2 لفظ لکھے تھے کافی لشیعتنا، یعنی یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اس پوری کتاب کا نام کیا ہے؟
اب سمجھ آ گئی بات آپ اس کو؟ اصول کافی فروع کافی کیوں کہتے ہیں؟ امام محمد مہدی نے جملہ کہا تھا کافی نصیحتنا، جو اصول کافی کے مقدمہ اور ابتدا میں موجود ہے، تو یہ ان کو بحری کہا جاتا ہے، یہ طیب کی غیبوبت کے قید ہیں۔ نمبر 2، امام طیب کی نسل میں امامت چل رہی ہے، یہ خاندانی مانتے ہیں، اسی کی نسل میں سے امام طیب اگرچہ غیب ہیں مگر ان کی طرف سے ہدایات جاری ہیں۔ ان کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مولانا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ۔ اذان میں بھی شہادتین کے بعد حضرت علی کی ولایت اور وصایت کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کی مسجد، ان کی جماعت اور ان کے قبرستان، یہ ساری چیزیں بالکل الگ تھلگ ہیں۔ تو یہ دو فرقے تھے اہل تشیع کے، آغا خانی اور بوہری۔ ایک فرقہ ہے مہدویہ، فرقہ مہدویہ، اس کو مہدی جون پوری بھی کہتے ہیں، محمد جون پوری بھی کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے جو آنے والے حالات اور واقعات کے بارے میں اطلاع دی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ قرب قیامت ایک آدمی دنیا میں ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمینہ ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حرمین شریفین میں ابدالوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی۔ جب سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے، اس وقت حضرت امام محمد مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں برکات ہوں گی، فتوحات ہوں گی۔ حضرت امام محمد مہدی، حضرت عیسیٰ دونوں مل کر اللہ کے نبی کے دین کا بول بالا اور غلبے کی بات کریں گے۔ امام محمد مہدی کا مکمل تعارف، موٹی موٹی باتیں نبی پاک علیہ السلام نے بتا دی ہیں، اور ہم حضرت امام محمد مہدی کی آمد کو، ان کے آنے کو، دنیا میں تشریف لانے کو مانتے ہیں، اور ان کی آمد کو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت سمجھتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، بعض علاماتیں علامات صغریٰ اور کچھ علاماتیں علامات کبریٰ۔ قیامت کی علامات صغریٰ ان علامات کو کہا جاتا ہے جو حضور کی ولادت سے لے کر امام محمد مہدی کی آمد تک ظاہر ہوں گی، یہ ہیں علامات صغریٰ۔ اور حضرت امام محمد مہدی کی آمد سے لے کر سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک اس دوران جو علامات ظاہر ہوں گی، ان کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مہدی کے بارے میں بھی بتا دیا، نشانیاں بھی بتا دی، علامات بھی بتا دی، تاکہ کوئی آدمی جھوٹا مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ لیکن شومی قسمت، امت کی بدبختی، جس طرح امت میں بہت سارے ایسے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سارے بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اسی طرح بہت سارے بدبخت ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں ایک شخص ہے محمد جون پوری یا مہدی جون پوری۔ دیکھیں ذرا فرقہ مہدویہ، محمد جون پوری 1874 ہجری جون پور ہندوستان میں پیدا ہوا، اسی کو مہدی جون پوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے والد کا اصل نام تھا یوسف، والدہ کا نام آغا ملک بھی ملتا ہے، آقا ملک بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، والد کا نام یوسف اور والدہ کا نام آغا ملک۔ اب جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کا سوچا تو سب سے بڑی رکاوٹ والدین تھے کہ مہدی کے بارے میں جو علامات بتائی گئی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اب کیا کریں؟ تو اس نے سب سے پہلے اپنے والدین کا نام تبدیل کیا، والد کا نام یوسف کی بجائے عبداللہ رکھ دیا اور والدہ کا نام آغا ملک کی بجائے آمنہ رکھ دیا، تاکہ اگلا قدم اٹھانا، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ 901 ہجری میں جب یہ شخص حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میری ذات وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین نے جس کی آمد کی خبر دی، اور یہ کہا کہ مہدی آخر الزمان میری ذات ہے۔ یعنی یہ آدمی 874 میں پیدا ہوا اور 901 ہجری میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے نظریات
یہ لوگ ایسے ہیں جو محمد جون پوری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پوری انسانیت سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور کے بعد پوری کائنات میں امت کے سب سے بہترین فرد کا نام محمد جون پوری ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بلند مقام انبیاء کو دیا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کے شاگردوں، آپ کی جماعت کو عطا فرمایا۔ کنتم خیر امت، اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم باقی امتوں سے بہترین امت ہو، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کنتم خیر امت، تم امت کے بہترین افراد ہو، تم امت کے بہترین افراد ہو۔ یہ تفسیر بھی مفسرین نے کی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ امت کے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین افراد ہیں۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی افضلیت کی وجہ علم نہیں ہے، صحابہ کرام کی افضلیت کی وجہ اعمال نہیں ہے، صحابہ کرام کی افضلیت کی وجہ عبادت نہیں ہے، صحابہ کرام کی افضلیت کی وجہ ہے صحبت نبوت۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھ جانا، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، صحابی کے مقام کی وجہ صحبت نبوت ہے۔ علم بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، عبادت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی صحابی بشری تقاضے کے تحت کبھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو صحابی کے مقام پر اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ مقام کی وجہ عمل ہے ہی نہیں، مقام کی وجہ عبادت ہے ہی نہیں، مقام کی وجہ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو کی خرچ کرے اور بعد میں آنے والا کوئی بندہ غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، غیر صحابی کا احد پہاڑ کے برابر سونا یہ صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر کیوں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، ان کی وجہ سے بندے کو مقام ملتا ہے، لیکن جو مقام حضور کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے وہ اعمال اور عبادات سے نہیں ملتا۔ تو صحابی کے مقام کی وجہ صحبت ہے۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہے، اللہ کے نبی میدان میں ہیں، دشمن سامنے ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آیا، میں پہلے کلمہ پڑھوں یا میں پہلے جنگ کروں؟ حضور نے کہا پہلے کلمہ پڑھ لو پھر میدان میں اتر جاؤ۔ ادھر اس نے کلمہ پڑھا، ادھر تلوار لی، میدان میں گیا، 1 منٹ کے بعد ہی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا۔ آپ علماء ہیں، قلیلا پر تنوین تنکیر کی ہے، کثیرا پر تنوین تعظیم کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمل قلیلا، اس نے عمل بہت تھوڑا کی ہے، واجر کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر بہت زیادہ دیا ہے۔ یہ زیادہ اجر کیوں ملا ہے؟ صحبت نبوت کی وجہ سے۔ تو ہم صحابہ کرام کو امت کا بہترین طبقہ سمجھتے ہیں، صحابہ کے برابر کوئی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہیں، مہدی جون پوری یہ اللہ کے نبی کے بعد پوری امت سے افضل ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ان سے بھی افضل ہے۔ جو بندہ مہدویت، اس کی جون پوری کی مہدویت کو نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کو مہدی جون پوری کی تصدیق کے بغیر ناقص سمجھتے ہیں، اور جو باتیں مہدی جون پوری نے کی ہیں اور وہ بظاہر قرآن کریم یا حدیث مبارک کے خلاف ہیں تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اور ہمارے مہدی کی جو تعلیمات ہیں یہ ناسخ ہیں۔ امت میں جو فتنے معرض وجود میں ہے ان میں ایک فتنہ ہے ذکری فرقہ، ذکری۔ ذکری فرقہ میں وجہ شروع میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی کہ ان کے ذکری کہتے کیوں، آپ کے پاس لکھی وجہ بھی آ جائے گی۔ ان کے ہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہے، 5 وقت کا صرف ذکر ہے۔ تو چونکہ یہ ذکر کو نماز کے قائم مقام سمجھتے ہیں اس لیے اس فرقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذکری کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بانی ہے ملا محمد اٹکی، یہ تربت کے علاقے میں تھا، وہاں اس نے 977 ہجری میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔
جھوٹے مادیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. اس نے دعویٰ کیا تھا 901 ہجری میں. اس کے 76 سال بعد اس ملا محمد اٹکی نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے 977 ہجری میں. کچھ عرصے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور چلتے چلتے بالآخر اس نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ مجھ پر آ کر ختم کیا. یہ آدمی 977 سے لے کر 1029 تک تقریباً 52 سال 50 اور 52 سال یہ ذکریوں کے اندر موجود رہا. اپنی تعلیمات لوگوں کو بتاتا رہا. پھر 1029 ہجری میں یہ غائب ہوا. اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ یہ کہاں گیا. اب جو ذکری فرقہ ہے وہ اس کی ابتدا اور انتہا کو جب بیان کرتے ہیں نا 977 اسے تعبیر کرتے ہیں ظہور سے اور 1029 اسے تعبیر کرتے ہیں غیبوبہ سے. یعنی یہ بندہ ظہور سے شروع ہوا اور غیبوبہ پر جا کر اس کی انتہا ہو گئی. یہ آدمی جب دنیا میں تھا غیب نہیں ہوا تھا تو تربت کے علاقے کا ہی ایک ذمہ دار تھا با اثر شخص تھا جس کا نام تھا مراد. اس نے اس مراد کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا دیا تھا. وہاں پر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کو کہتے ہیں کوہ مراد. ذکریوں کے ہاں بیت اللہ کا حج نہیں ہے. سال میں ایک مرتبہ جمع ہونا اور اس پہاڑ کا دیدار کرنا یہی ان کا حج ہے. نماز کے مقابلے میں ذکر ہے اور حج کے مقابلے میں کوہ مراد کی زیارت ہے. ان کے نظریات دیکھیں. ان کا کلمہ الگ ہے. ان لوگوں کا کلمہ مسلمانوں کے کلموں سے الگ ہے. لا الہ الا اللہ, نور پاک, نور محمد, مہدی رسول اللہ, استغفر اللہ. نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. نمبر 3 ان کا موقف یہ ہے کہ ملا محمد اٹکی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھا, حضور سے بھی افضل تھا. اس پر انہوں نے جھوٹی روایات گھڑی ہوئی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرایا گیا. کیوں کرایا گیا؟ معراج کرانے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ شاید انسانوں میں اور انبیاء میں سب سے افضل ہوں. اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں افضل الانبیاء ہوں, میں کائنات کا سردار ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا. اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرایا. مکہ مکرمہ سے چلے تو بیت المقدس, وہاں سے چلے تو 7 آسمان, وہاں سے چلے تو سدرۃ المنتہی, شریف الاقلام, جنت اور عرش معلیٰ. اللہ کے نبی جب عرش معلیٰ پر پہنچے, اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا کہ یہ ملا محمد اٹکی عرش پر اللہ کے ساتھ بیٹھا تھا. الیاذ باللہ. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ نے سوچا تھا نا کہ میں افضل ہوں, میں نے آپ کو اس لیے بلایا تھا کہ آپ کو دکھا دوں کہ یہ بندہ آپ سے بھی افضل ہے. عقیدہ تو آپ کے سامنے آ کہ میں نے پوری وجہ بتا دی کہ یہ کیسے مانتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملا محمد اٹکی کو افضل مانتے ہیں. نماز کی جگہ پر صرف ذکر کرتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے ان کے منسوخ ہو چکے ہیں. ذی الحج کے پہلے عشرہ میں روزے رکھتے ہیں اور ہفتے میں ایک روزہ پیر کا رکھتے ہیں. اور ایام بیض ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 یہ 3 روزے رکھتے ہیں. عشرہ ذی الحج, ہر ہفتے پیر کا روزہ اور ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں. ان کے ہاں حج منسوخ ہے. 27 رمضان المبارک کو کوہ مراد کا طواف یہ حج کے قائم مقام ہے. ان کے ہاں زکوٰۃ بھی منسوخ ہے. اپنی آمدن کا 10واں حصہ وہ مذہبی پیشواؤں کو دیں گے جو ان کے بڑے ہوں گے, ان کے حوالے کرتے ہیں. گویا کہ ان لوگوں نے بھی پوری شریعت کو منسوخ کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے امت کا اجماعی اور اتفاقی فیصلہ ہے کہ یہ فرقہ مسلمان نہیں ہے. ان کا اسلام اور اہل اسلام سے دور دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. فتنوں میں ایک فتنہ ہے بہائیت. ایک فرقہ ہے بہائیت. میں ختم کر دوں گا, آنے میں دیر ہو سکتی, جانے میں نہیں ہوگی انشاءاللہ. آنا اختیار میں نہیں تھا, جانا تو اختیار میں ہے. جزاکم اللہ. میں نے 2:15 کا وقت حضرات کو بتایا تھا. تو بس گاڑی ہوتی ہے, ٹریفک ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, تو بندے کی بات چیزیں بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی.
تو میں نے آتے ہی معذرت کی تو مولانا شفیع صاحب فرما رہے تھے کہ ایک ہی ہستی ہے جو تاخیر نہیں ہوتی اور وہ ملک الموت ہے، باقی ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات طلباء ہیں، طالب علم ہیں، مستقبل میں آپ نے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ آنے والا وقت یہ آپ کا وقت ہے، فتنوں کے خلاف آپ نے میدان میں اترنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہو، 10 دنوں میں دیکھیں آپ حضرات کو یہ کیا کچھ پڑھا رہے ہیں، کیا کچھ آپ کو دے رہے ہیں۔ تھوڑے وقت میں اگر آپ نے زیادہ کام کرنا ہو تو 2 چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نمبر 1 تحریک اور نمبر 2 تنظیم۔ نمبر 1 تحریک اور نمبر 2 تنظیم۔ تحریک کا معنی ہے کہ مسلسل کام کریں، یہ نہیں کہ 10 دن پڑھ لیا تو ٹھیک ہو گیا، سال میں ایک کانفرنس کرا دی تو ٹھیک ہو گیا، نہ نہ۔ ختم نبوت کا کام یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا ہے۔ دین کا کام، فتنوں کا تعاقب، یہ 2 دن کا نہیں ہے، 2 گھنٹوں کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے ذمہ دے لگایا ہے، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدول ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ ایسے لوگ رہیں گے جو دین کو صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے۔ تحریک، مسلسل کام کریں۔ اور نمبر 2 تنظیم۔ تنظیم کا معنی کہ نظم و ضبط، اوقات اپنے، وقت کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں، جو وقت ہو اس کا خیال کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت چھوٹا ہے، جو وقت دیا تو اسی وقت پہ آ گیا، لیکن کام کرنے میں بہت سہولت ہوگی۔ تو شاید ان حضرات، یہ تو بڑے حضرات ہیں، ان کے دل بھی بڑے ہیں، ہمارے لیے بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ بندہ کسی کو وقت دے اور وقت پر نہ پہنچ سکے۔ وقت کی پابندی یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہائیت، اس فرقے کا بانی کا نام ہے مرزا حسین علی نوری، یہ مشہور ہے بہا اللہ کے نام سے، اس کو مرزا بہا اللہ بھی کہتے ہیں، مرزا بہا اللہ۔ یہ آدمی نومبر 1817 عیسوی کو تہران میں پیدا ہوا۔ ایک فرقہ ہے بابیت، اسی کی شاخ ہے یہ بہائیت۔ ابتدا میں یہ اسی کا پرچار کرتا رہا۔ 1854 سے لے کر 1856 تک اس آدمی نے اپنے آپ کو صوفی، درویش اور بزرگ کے طور پر مشہور کیا، زاہد بن کر، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 1856 سے 1863 تک اس نے سیاست میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کیا، اور پھر 1863 ہجری میں اس نے مظہر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ تدریجاً چلا ہے، آہستہ آہستہ اس نے یہ درجہ طے کیے۔ 1863 سے ہی یہ آدمی پھر بہائیت کا یہاں سے آغاز ہوا ہے۔ ان کے نظریات، اس نے قرآن کریم کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی ہے جسے کتاب اقدس کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے، قرآن کریم کے مقابلے میں ان کی اپنی ایک کتاب ہے، کتاب اقدس کے نام سے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضور کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور ان کا ایک موقف یہ ہے کہ جب آدمی کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو پھر روزے معاف ہو جاتے ہیں، اب روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت، چلتے 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 بندہ اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ اب روزہ نہ بھی رکھے تو کسی قسم کا کوئی اثر اس کی روحانیت پر اثر نہیں پڑتا، باطنی ترقی پر اثر نہیں پڑتا، تقوی پر اثر نہیں پڑتا، اور ان لوگوں کے ہاں سود بھی حلال ہے۔ ان کے بارے میں بھی امت کا اتفاق ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ فتنوں میں ایک فتنہ ہے گوہر شاہی۔ میں ساری تفصیلات نہیں بتا رہا، ایک ایک ان کے نظریے پر، اس کی تردید پر بات نہیں، بس موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت یہ فتنے بھی دنیا میں موجود ہیں اور ان کے خلاف بھی کام کرنے کی کچھ نہ کچھ ضرورت ہے۔ گوہر شاہی، اور ان میں اکثر وہ ہیں جو تقریباً ختم نبوت کے منکر ہیں۔ گوہر شاہی، راولپنڈی میں ایک علاقہ ہے گجر خان، یہ آدمی جس کا نام ریاض احمد ہے، یہ وہاں پر بھوک گوہر شاہ میں 1941 کو پیدا ہوا۔ یہ آدمی شروع میں ویلڈر تھا، لوہے جوڑتا تھا، ویلڈنگ کرتا تھا،
یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا ویلڈر انجینئر، یہ کچھ نہ کچھ گل کھلاتے ہیں، پھر جب تھوڑے سے بڑھتے ہیں نا تو یہ ٹوٹیاں سیٹ کرتے کرتے دین کو سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ویلڈنگ کرتے کرتے دین میں ٹوچ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ آدمی ابتدا میں ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، ملازم تھا، اب وسائل کم تھے، مسائل زیادہ تھے، پیسوں کی کمی تھی، تو اس نے پھر رخ بدلا۔ اب اس نے یہاں گجر خان سے، راول پنڈی سے، سندھ، سہمن شریف، سخی لال شہباز قلندر، ان کی دربار کا رخ کیا۔ یہ وہاں گیا اور وہاں جا کر اس نے چلہ کاٹا، اور وہاں پر رہ کر اس نے کچھ لوگوں کو گھیرنا شروع کیا اور اپنی ولایت، پیری مریدی، اس کا سلسلہ اس نے شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اس گوہر شاہی کی انگلینڈ کے ایک ہوٹل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات کے بھی مدعی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور اور نزول کو مانتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن گوہر شاہی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ یہ روپوش ہو چکا ہے۔ قیامت سے پہلے جب سیدنا مسیح علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے، ان کے ساتھ یہ ریاض احمد گوہر شاہی بھی ہوگا۔ اس نے ایک جماعت بھی بنائی تھی جس کا نام ہے انجمن سرفروشان اسلام۔ یہ جماعت ابھی بھی ان کی مختلف ممالک میں، پاکستان میں، کراچی کے کچھ علاقوں میں، زیادہ تر یہ بیرون میں کام کرتے ہیں، انجمن سرفروشان اسلام کے نام سے۔ اس پر مقدمے بھی ہوئے تھے پاکستان میں، پھر یہ انگلینڈ، برطانیہ بھاگا تھا، ادھر یہ پھر دنیا سے گیا ہے۔ ان کے نظریات، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کا، افعال کا علم نہیں ہے، علم خداوندی، صفات خداوندی کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم کے کل 40 پارے ہیں، قرآن کریم کے 40 پارے ہیں، 10 پارے 30 تو ہمارے سامنے ہیں جن کو آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی کم و بیشی چلتی رہتی ہے۔ البتہ جو 10 پارے ہیں ان کے لیے عبادت ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، زاہدانہ زندگی ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 پاروں کا مزید علم عطا فرماتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نجات کے لیے ایمان ضروری نہیں ہے، قیامت کے دن جنت میں جانے کی بنیاد ایمان نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، ایک مانتا ہے یا کئی مانتا ہے، بس جس کے دل میں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے وہ مومن ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، جو بندہ بھی خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ان کا ایک موقف یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کا حسد تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے حضرت آدم حسد کرتے تھے۔ مشہور روایت مستدرک حاکم کی ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں بھی نقل کی ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، تو اللہ نے پوچھا تھا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، تو حضرت آدم نے فرمایا تھا یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک رفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں جب حضرت آدم کو بنایا گیا تھا، انہوں نے اوپر سر اٹھایا تو دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے، اس کی وجہ سے حضرت آدم حضور سے حسد کرتے تھے۔ یہ حضرت آدم کی توہین بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے شریعت محمدی اور ایک ہے شریعت احمدی۔ شریعت محمدی اور شریعت احمدی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے یہ شریعت محمدی ہے، ہم اپنی عبادت سے، روحانیت سے جو ترقیاں کرتے کرتے آخری مقام تک پہنچیں گے، یہ شریعت احمدی ہے۔ یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور طریقت کو یہ متصادم سمجھتے ہیں، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ اتنا زیادہ بڑا ولی بن جاتا ہے، بس اس کے لیے صرف طریقت کافی ہوتی ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں رہتا، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا پہنچا ہوا بابا بن جاتا ہے، اتنا بڑا بن جاتا ہے، نماز کی ضرورت نہیں، اب غور و فکر کرے، بس روزے کی ضرورت نہیں، اب ان کی نمازیں یہاں نہیں کسی اور جہان میں چلتی رہتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں شریعت اور طریقت میں تلازم ہوتا ہے
بندہ جتنا بھی بڑے سے بڑا ولی بن جائے وہ شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام اللہ نبی کو دیتے ہیں، اور نبیوں میں اللہ ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام خاتم النبیین کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی بھی آخر دم تک دو بندوں کا سہارا لے کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کے نبی نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی عبادت، فرماتے ہیں فلا کون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ تو جب نبی اور نبیوں کے امام الانبیاء وہ شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہیں، تو دنیا میں کوئی بندہ بھی شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیت اللہ کی توہین بھی کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا انکار بھی کرتے ہیں، ناپاکی اور پاکی کے لیے معیار بھی ان کا اپنا ہے، اور کہتے ہیں چاند سورج ستاروں پر ہمارے جو امام تھے گوہر شاہی صاحب ان کی شبیہیں وغیرہ یہ ساری وہاں پر موجود ہیں۔ فتنوں میں ایک فتنہ ہے فکر شاہ ولی اللہ ہی، اسے فکر ولی اللہ ہی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شروع ہوا ہے 1987 میں۔ یہ لوگ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں وہ لٹریچر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے نہیں کرتے، یہ زیادہ تر نجی مجالس کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں۔ لٹریچر ان کا نہ ہونے کے برابر ہے لیکن بہت کم ملتا ہے۔ مجالس میں اسکول کے لڑکوں سے بات کر لی، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، تاجروں سے بات کر لی، یعنی انفرادی طور پر یہ لوگ محنت کر کے اپنا ذہن لوگوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ان کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد وہ ہے اشتراکیت۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اصل یہ کہ سب کا مشترکہ ہے، مال ہے تو سب کا مشترکہ، دولت ہے تو سب کی مشترکی۔ یہ کہتے ہیں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، اجتماعیت اور اشتراکیت ہونی چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے انفرادیت کے نظام کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یتیم کا مال ہے تو اس کو دو، بیوہ کا مال ہے تو اس کو دو، ورثاء کا مال ہے تو اس کو دو۔ پھر شریعت نے زکوٰۃ کے احکام رکھے ہیں اور زکوٰۃ انفرادیت پر لاگو ہوتی ہے۔ عشر کے احکام ہیں یہ انفرادیت پر ہیں۔ ان لوگوں کے جو نظریات ہیں ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بغیر سمجھے صرف الفاظ کی تلاوت کرتے رہنا، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی اس پر اجر نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا قرآن کریم کو ماننا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کو پڑھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ آگے اشاعت اللہ توفیق دے تو یہ مستقل حق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، علماء یہ نہیں کہتے کہ قرآن کریم کو سمجھے نا، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا ماننے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ مستقل حق ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں سمجھتا پڑھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا سمجھنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی اشاعت نہیں کرتا تو عمل کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں؟ یہ مستقل حقوق ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آتا بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو یہ بے فائدہ ہے، یہ اس پر فائدہ ہوتا ہے؟ اہل اسلام کہتے ہیں کہ اس پر فائدہ ہوتا ہے، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں اس پر صرف ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ آقا فرماتے لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اسے پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اقول یا بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھے گا نبوی پیش اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ اسے کم از کم 30 نیکیاں دیں گے۔ الف لام میم پڑھنے پر اجر مل رہا ہے۔ سوال یہ کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟
جی الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہم نہیں جانتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اجر مل رہا ہے یا نہیں؟ اس کا معنی یہ کہ قرآن سمجھ نہ آئے، پڑھا جائے، اللہ پھر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں قرآن لیبل بہت اچھا ہے، دعوت بہت اچھی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن سوال یہ کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا، ایک بندے کی عمر 80 سال ہے، اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا ہی مشکل ہے، وہ صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے، آپ کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ بیچارہ سمجھ نہیں سکتا تو پڑھنے سے بھی تو گیا نا۔ تو یہ ایک ایسا میٹھا زہر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو قرآن سے دور کیا جاتا ہے۔ ایک ان کا نظریہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں جنت اور جہنم ہمیشہ نہیں رہیں گی، ایک وقت آئے گا جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گی۔ جنت اور جہنم نفسانی کیفیت کا نام ہے۔ حوض کوثر یہ محض عقلی لذت ہے، شفاعت اور سفارش نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن شفاعت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں۔ موجودہ دور کی آپ کی جتنی مساجد ہیں انہیں مسجد زرار سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جیسے متفقہ عقیدے کا ان میں سے بعض حضرات انکار کرتے ہیں، مکمل نہیں، کچھ ایسے جو اس عقیدے کے منکر ہیں۔ حضرت امام مہدی کے عقیدے کو غیر اسلامی کہتے ہیں۔ حدیث مبارک کو منزل من اللہ نہیں مانتے، حدیث مبارک کی حجیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی صرف قرآن ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی ہے وہ صرف، حالانکہ قرآن کریم میں ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اے محبوب ہم نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور ہم نے آپ پر حکمت بھی اتاری ہے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انزل، اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہ لوگ موجودہ دور میں جو حدود شرعیہ ہیں انہیں بھی بالکل یہ فضول اور بیکار سمجھتے ہیں۔ آگے چلیں جی، کس کے لکھا ہوا شاہ سید احمد رائے پوری سے۔ فتنوں میں ایک فتنہ ہے دیندار انجمن، یہ ہندوستان سے چل کر مردان ہیں اور مردان سے چل کر آج کل ہمارے سرگودا پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دیندار انجمن، انجمن دیندار بھی ان کو کہتے ہیں، دین انجمن۔ ایک شخص تھا صدیق حسین، چلے تعارف دیکھیں ذرا۔ یہ 1886 عیسوی حیدرآباد دکن ہندوستان میں پیدا ہوا، 1952 کو یہ فوت ہوا۔ ابھی بھی حیدرآباد میں اس کا 3 روزہ عرس ہوتا ہے، 7، 8 اور 9 رجب کو۔ یہ مرید تھا مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین کا اور شاگرد تھا محمد علی مرزائی کا۔ آپ نے پڑھا ہے مرزائیوں کے 2 گروپ ہیں، ایک کو قادیانی گروپ کہتے ہیں، ایک کو لاہوری گروپ کہتے ہیں۔ امارت کا جھگڑا ہوا، اس کی وجہ سے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، تو اسے یہ اعزاز حاصل ہے، یہ دونوں کے ساتھ، دونوں کا شاگرد ہے، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، ایک کا شاگرد اور ایک کا مرید بنا ہے۔ اس نے بہت سارے دعوے کیے، مظہر خدا، بروز محمد، بعثت ثانی، یوسف موعود، مسیح موسیٰ، آخرین کا سردار، امام الجہاد وغیرہ، اس کی کتابیں موجود ہیں۔ اس نے 1924 میں دیندار انجمن کی بنیاد رکھی تھی، 1924 میں ہندوستان میں حیدرآباد۔ یہ پھر مختلف ابتداء میں یہ قادیانی مبلغ تھا، ان کی تبلیغ کرتا تھا، اور اسے یہ خواہش تھی کہ شاید مجھے بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا۔ جب عہدہ نہیں ملا تو پھر اس نے وہاں سے الگ ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی انہوں نے الگ ایک شناخت قائم کی۔ تو 1886 کو پیدا ہوا، 1924 میں جماعت کی بنیاد رکھی اور 1952 کو یہ بندہ فوت ہوا۔ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی وفات سے 4 سال پہلے جانشین کی طرف چلے، اپنی وفات سے 4 سال پہلے 1948 میں اپنے بیٹے ضیاء الحسن کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنی وفات سے 4 سال قبل 1948 میں اپنے بیٹے ضیاء الحسن کو اپنا جانشین مقرر کیا اور کہا کہ آپ پاکستان جو، یہ وہاں سے چلتا چلتا یہ پہنچا تھا پھر خیبر پختونخوا
جو پہلے سرحد تھا اس کا ایک ضلع ہے مردانیہ، وہاں پر پہنچا۔ 2008 میں اس ضیاء الحسن کا انتقال ہوا تھا۔ درمیان میں 1996 میں جب ہمارے خیبر پختونخوا کے غیور پٹھان اٹھے، ان کے خلاف تحریک چلی، تو پھر ان کو عدالت میں لے کر گئے۔ وہاں معاہدہ بھی ہوا کہ آج کے بعد ہم اس کی جو ہے نا تعلیمات کی بات نہیں کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ یہ آج کل مردان میں کم ہیں، ہمارے سرگودا میں ایک جگہ سلا والی، ان علاقوں میں زیادہ ہیں۔ یہ زیادہ تر جو کام کرتے ہیں یہ روحانیت کے پردے میں کرتے ہیں، تصوف، پیری مریدی، لال رنگ کا لباس پہنتے ہیں، اور یہ زیادہ تر طریقت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور نظریات ان کے مرزائیوں والے ہیں، قادیانیوں والے ہیں۔ ابھی آپ دعا فرمائیں، ہمارے حضرات لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کو یہاں سے بھی فارغ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور فرقہ ہے جماعت المسلمین۔ جماعت المسلمین، میرے عزیز یاد رکھنا، ترک تقلید، اسلاف سے بدگمان ہو کر ان کے بارے میں بد زبان ہونا، یہ ام الفتن ہے۔ جس بندے کو یہ سمجھ آ گئی نا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے بابوں کو آئی ہوئی ہے، یہ بندہ کہیں نہیں جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے علماء کو آئی ہوئی ہے، میرے اسلاف کو سمجھ آ گئی ہے، یہ بندہ کبھی بھی نہیں پھسلے گا۔ اسے اگر کوئی بندہ بات کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے پاس جواب نہیں ہے، میں ابھی استادوں سے رابطہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جب بندے کا یہ ذہن بن جائے مجھے بھی سمجھ نہیں آیا، میرے بابوں کو بھی سمجھ نہیں آیا، اس بندے کی گمراہی اب شروع ہو جاتی ہے۔ اسے میں نے نام دیا ہے ترک تقلید کا، یعنی بڑوں پر اعتماد کا نہ رہنا۔ جس بندے کا بڑوں پر اعتماد ہوگا نا، وہ علم جتنا بڑھتا جائے گا بڑوں سے اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کا تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور مضبوط ہوتا جائے گا، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اس پر اب بہت ساری باتیں دماغ میں آنا شروع ہوئی ہیں، میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے کابرین میں ایک بہت بڑا نام ہے حجت الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ برِ صغیر میں اہل حدیث حضرات، ان کے علماء میں ایک بہت بڑا نام ہے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا۔ یہ ہم اثر ہیں، مولانا بٹالوی اور مرزا قادیانی یہ اکٹھے پڑھتے بھی رہے ہیں۔ مولانا بٹالوی ان کے والد اور مرزا قادیانی کے والد، ان کا آپس میں یارانہ بھی تھا، دوستی بھی تھی ان کی۔ یہ جو ان کو اہل حدیث کا نام ملا ہے یہ مولانا بٹالوی کی وجہ سے ملا ہے۔ انہوں نے درخواست دی تھی، اشاعت السنہ رسالہ ان کا چپٹر تو ساری تفصیل اس میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ مولانا بٹالوی نے مولانا نانوتوی کو پیغام بھیجا کہ میرے فقہ حنفی پر کچھ اشکالات ہیں، آپ مجھے وقت دیں، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، ان مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں، اعتراضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس شرط یہ ہے میں ہوں گا اور آپ ہوں گے، تیسرا بندہ نہیں ہوگا، بند کمرے میں بیٹھ کر ہم بات کریں گے۔ حضرت نے فرمایا آپ تشریف لے آئے، میری بھی ایک شرط ہے، جب آپ اشکالات جمع کریں گے تو ہماری فقہ کے وہ مسائل جمع کرنا جو معمول بہا بھی ہوں، مفتہ بہا بھی ہوں۔ فقہ کا وہ مسئلہ نہ ہو جو غیر معمول بہا ہو، اور وہ مسئلہ بھی نہ ہو جو غیر مفتہ بہا ہو، اس پر ہمارا عمل بھی ہو، اس پر ہمارا فتویٰ بھی ہو۔ مولانا بٹالوی تشریف لے، اس واقعہ کے ناقل ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، واقعے کو لکھنے والے ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشریف لے، حضرت کمرے میں بیٹھ گئے، دروازہ بند ہو گیا تو میں دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، سنو تو صحیح کہتے کیا ہیں۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا، استادوں نے روکا نہیں تھا بھی نہیں آنا، تو طالب علم ہوتا ہے، وہ شیخ الہند ہو یا آج کے زمانے کا ہو،
تو فرمانے لگے استاد نے اندر جانے سے روکا، باہر بیٹھنے سے تو نہیں روکا نا، میں کون سا اندر چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ مولانا بٹالوی اعتراض کرتے، حضرت نوتوی جواب دیتے، مولانا اعتراض کرتے، حضرت جواب دیتے، وہ اعتراض کرتے، حضرت جواب دیتے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ سنا مولانا بٹالوی کہتے کیا بات ہے، احسنت ماشاء اللہ، کیا حضرت علم ہے، ایسے جھوم کر جملہ کہتے۔ 20 منٹ 30 منٹ گھنٹہ جتنی گفتگو تھی مکمل ہوگی۔ مولانا بٹالوی نے کہا کہ میرے جتنے اعتراضات تھے سارے ختم ہو گئے، اب مجھے اجازت ہے میں چلے گئے۔ میں آیا، آپ نے عزت کی، اکرام کیا، جو میں نے شرط کہا تھا آپ نے کسی بندے کے سامنے بات بھی نہیں کی، اندر بٹھایا ہے، میں نے آپ کا علم سنا ہے، میں بہت متاثر ہوا ہوں، ایک بات پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ حضرت ننوتوی نے پوچھا وہ کیا؟ مولانا بٹالوی فرمانے لگے کہ آپ جیسا عالم بھی تقلید کرتا ہے، اتنا آپ کو خدا نے علم دیا ہے، آپ بھی ابو حنیفہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ بھی مقلد ہو کر رہتے ہیں۔ اگر یہ 2 جملے آج آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہہ دے تو شاید میں بہت جلدی اڑنا شروع کر دوں گا۔ ہم غبارے ہیں، 2 لفظ آنے پر ہم بہت جلدی پھول جاتے ہیں، 2 لفظ بولنے آ جائیں ہماری زبانیں سب سے پہلے اپنے کے خلاف چلنا شروع ہوتی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ کیا علم ہے، کیا زبان ہے، کیا فلاں ہے، میں کہوں گا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی۔ حضرت ننوتوی کو مولانا بٹالوی فرمانے لگے مجھے بہت افسوس ہوا۔ حضرت ننوتوی فرمانے لگے آپ تشریف لے، میں نے آپ کے سوال سنے ہیں، مجھے سوالوں پر بھی افسوس ہے، یہ بھی کوئی سوال نہیں کرنے والے جن کو آپ لے کر پھر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ پر افسوس ہے اور مجھے آپ سے زیادہ آپ پر افسوس ہے۔ حضرت وہ کس پر؟ حضرت فرمانے لگے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، میں پھر بھی تقلید کرتا ہوں، آپ کے پاس علم بھی نہیں، آپ پھر بھی تقلید نہیں کرتے۔ میرے پاس اتنا علم ہے، میں پھر بھی ابو حنیفہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، پھر بھی کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ابو حنیفہ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ترک تقلید ام الفتن ہے۔ میں نے جتنے فتنے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا اسلاف پر اعتماد ہو۔ پھسلیں گے، آہستہ 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 چلتے چلتے ترقی کریں گے، اور ایسی جگہوں پر جا کر کھڑے ہوں گے کہ وہاں سے واپسی کے راستے اسباب کے درجے میں بظاہر ممکن نظر نہیں آتے۔ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان میں ایک شاخ تھی جماعتی غرباء اہل حدیث، اہل حدیث فرقہ، ان کی ایک جماعتی غرباء اہل حدیث۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسعود احمد BSc، یہ غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، غرباء اہل حدیث کا حصہ تھا۔ اس نے غرباء اہل حدیث میں رہتے ہوئے تقلید کے خلاف کتابیں بھی لکھی ہیں، تلاش حق التحقیق فی جواب التقلید کے نام سے۔ اسے شوق تھا کہ مجھے امیر بنایا جائے، لیکن وہاں رہ کر بظاہر کوئی ایسے اسباب نظر نہیں آتے تھے کہ یہ بندہ امیر بن سکے گا، تو اس نے وہاں سے ایک ذیلی شاخ نکالی، ایک جماعت کی بنیاد رکھی 1385 ہجری میں، غرباء اہل حدیث، جماعت المسلمین اہل حدیث۔ پہلے غرباء اہل حدیث تھی، اب اس نے جماعت المسلمین نام رکھا اور بریکٹ میں لکھا اہل حدیث 1385 ہجری میں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 10 سال تک یہ اس جماعت کا دودھ پیتا رہا، جب یہ بڑا ہو گیا اب اس نے اہل حدیث والی دم کاٹ دی اور 1395 ہجری میں جماعت کے تعارف کرائے جماعت المسلمین کے نام سے۔ غرباء اہل حدیث میں 85 تک رہا، 1385 ہجری میں جماعت المسلمین اہل حدیث اور 1395 ہجری میں جماعت المسلمین۔ یہ بندہ جب غیر مقلد تھا، اہل حدیث تھا، تو اس کو بتایا گیا کہ حضور کے زمانے میں جتنے بھی مشرکین تھے وہ سارے کے سارے مقلد تھے۔ اس کو سبق یاد ہو گیا۔ جب یہ جماعت المسلمین میں آیا تو اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے، نہیں وہ بات کسی اور کی نہیں ہے، معذرت وہ کسی اور کی ہے، وہ غلام محمد پرویز کی ہے۔ اس کو بتایا گیا، مولانا نذیر حسین دہلوی نے بتایا تھا کہ حضور کے زمانے کے جتنے بھی مشرکین تھے وہ سارے کے سارے مقلد تھے۔ یہ پہلے اہل حدیث تھا۔ جب انکار حدیث کیا
تو پھر اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون اور فرعونی سارے کے سارے اہل حدیث تھے. ترقی کر یاد ہو گیا نا سبق. ان کو بتایا کہ حضور کے زمانے میں احناف نہیں تھے، تو اس نے پھر بتایا کہ حضور کے زمانے میں تو اہل حدیث بھی نہیں تھے. تو انہوں نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی. بہت ساری اس نے کتابیں لکھی ہیں. قرآن کریم کی تفسیر 10 جلدوں میں تفسیر قرآن عزیز کے نام سے. حجیت حدیث پر ایک کتاب ہے، حجیت حدیث پر اعتراض ہیں، اس کا نام ہے دو اسلام. اس کا جواب اس نے تفہیم اسلام کے نام سے لکھا. توحید المسلمین، منہاج المسلمین، ذہن پرستی صلاۃ المسلمین. یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. نام جماعت المسلمین ہے اور کام مکفرین والا ہے. کہتے صرف ہم مسلمان ہیں، گنتی کے چند افراد باقی نہیں ہیں. اپنا نام حنفی، شافی، اہل حدیث رکھنے کو جائز نہیں سمجھتے. ان کا موقف یہ ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے باہمی برابر ہیں. ہمارا موقف کیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. نفس نبوت میں تمام نبی برابر ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، ایسا نہیں ہے. ایمان لانے میں سب برابر ہیں. البتہ اگر بات ہے کہ باہمی فضیلت کی، تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں. افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں امتی یہ ادنا ہوتا ہے اور نبی یہ اعلیٰ ہوتا ہے. امتی مفضول ہوتا ہے اور نبی افضل ہوتا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ امتی کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. امتی ایمان لاتا ہے اور نبی پر ایمان لاتا ہے. جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان ہوتا ہے نسل، اولاد، اور جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان ہوتا ہے اصل، والد. جس طرح اولاد والد کے برابر نہیں ہوتی، اسی طرح امتی نبی کے برابر بھی نہیں ہوتا. حضرت نوتوی اگلی بات فرماتے ہیں آدم سے عیسیٰ وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم تھا امتوں کو. ہمارے نبی وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم تھا انبیاء کو. پہلے انبیاء وہ ہیں جن پر ایمان امتیں لئی ہیں. ہمارے نبی پر ایمان لتؤمنن بہ کی وجہ سے تمام انبیاء لے ہیں. گویا کہ تمام انبیاء کا ایمان امتوں کی بنسبت اصل ہے، ہمارے نبی کی بنسبت نسل ہے. عام انبیاء یہ امتوں کے لیے ایسے ہیں جیسے والد، اور ہمارے نبی کے لیے ایسے ہیں جیسے اولاد. چونکہ باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے، حضور کا ایمان اصل ہے، اس لیے ہمارے نبی کا مقام تمام انبیاء سے زیادہ. دوسری وجہ فرماتے ہیں نبی کے مقام کی وجہ ہوتی ہے علم. جس نبی کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کا مقام زیادہ ہوگا. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو علوم عطا فرمائے ہیں امتوں سے زیادہ، اور اللہ نے ہمارے نبی کو علم عطا فرمایا ہے انبیاء سے زیادہ. ہمارے نبی کے پاس جتنا شریعت کا علم تھا اتنا علم کائنات میں کسی بھی نبی کے پاس نہیں تھا. جب حضور کا علم زیادہ ہے تو آپ تمام انبیاء سے کیا ہوں گے؟ افضل ہوں گے. چونکہ نبی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. اس سے ایک اور بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوگا امتی اعمال میں بظاہر نبی سے بڑھ جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوگا امتی اعمال میں بظاہر نبی سے بڑھ جائے گا، لیکن اعمال کی حقیقت اور کیفیت میں پوری امت مل کر بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے حج کتنے کیے؟ 1. امام ابو حنیفہ نے کتنے کیے؟ 55. امام صاحب کے حج بظاہر نبی سے بڑھ گئے. اللہ کے نبی نے عمرے کتنے کیے؟ 4. امتیوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں 10 عمرے کر کے آتے ہیں؟ بظاہر امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا. حضرت فرماتے ہیں یہ اعمال کی کمیت کی بات ہے، مقدار کی بات ہے، بظاہر کی بات ہے، کیفیت اور وزن کی بات نہیں. کیوں؟ فرماتے اس لیے قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. اب پوری توجہ رکھنا، میں دہراؤں گا نہیں. قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. عمل کا وزن ہوگا تواضع اور عاجزی کی بنیاد پر. جتنا زیادہ عاجزی عمل کا وزن اتنا. عاجزی کم ہوتی جائے گی، وزن کم ہوتا جائے گا. کسی بھی بندے کے عمل میں عاجزی آتی ہے عظمت سے. جس بندے کے دل میں خدا کی عظمت ہوگی تو تواضع ہوگی، عظمت نہیں ہے تو تواضع نہیں ہے. اور کسی بندے کے دل میں خدا کی عظمت آتی ہے معرفت سے.
اللہ کو پہچانتا ہوگا تو بڑا سمجھے گا، پہچانتا نہیں تو بڑا کیسے سمجھے گا؟ اور کسی بھی بندے کو معرفت حاصل ہوتی ہے علم سے، اللہ کو جانتا ہوگا تو پہچانے گا، علم نہیں ہے تو پہچانے گا کیسے؟ اللہ کا علم ہوگا، معرفت ہوگی، معرفت ہوگی عظمت ہوگی، عظمت ہوگی تواضع ہوگی، تواضع آئے گی تو عمل میں عاجزی، عمل میں وزن آئے گا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی ہمارے پیغمبر تنہا جتنا اللہ کے بارے میں جانتے ہیں پوری انسانیت مل کر بھی اللہ کے بارے میں اتنا نہیں جانتی۔ ہمارے نبی کا علم پوری انسانیت سے زیادہ، علم زیادہ نتیجہ آپ کو معرفت زیادہ، معرفت زیادہ نتیجہ آپ کے دل میں خدا کی عظمت زیادہ، عظمت زیادہ نتیجہ آپ کے اندر تواضع زیادہ، تواضع زیادہ نتیجہ آپ کے عمل کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا بظاہر سجدے تمہارے زیادہ، نمازیں تمہاری زیادہ، تلاوت تمہاری زیادہ، حج اور عمرے تمہارے زیادہ، لیکن جب وزن کی آئے گی حضرت فرماتے امت کی کروڑوں نمازیں مل جائیں نبی کے ایک سجدے کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتی۔ بظاہر سجدے ہمارے زیادہ ہیں۔ اب کہتے ہیں توہین ہے، توہین کیسے ہے بھائی؟ اس کو توہین نہیں، اس کو عظمت کہتے ہیں۔ سبق ختم ہوا، ایک طالب علم کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے، اس کی قیمت ہے 2000، ایک کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے، اس کی قیمت ہے 3000، ایک کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے، اس کی قیمت ہے 5000، ایک کہتے ہیں میرے پاس گھڑی ہے، اس کی قیمت ہے 10,000۔ میں کہتا ہوں تم 5 ملا لو، میری ایک گھڑی کے برابر نہیں ہے۔ بظاہر گھڑیاں تمہاری زیادہ، وہ 5 یہ ایک ہیں، لیکن جب ویلیو کی آئے گی بات، مارکیٹ کی آئے گی، قیمت کی آئے گی، تمہاری 5 مل کر میری ایک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ گھڑی کی توہین نہیں ہے بابا، یہ عظمت ہے۔ حضرت نوتوی فرماتے ہیں امتی بظاہر عمل میں نبی سے بڑھ جائے گا، نمازیں زیادہ پڑھے گا، روزے زیادہ رکھے گا، حج زیادہ کرے گا، زکاتیں زیادہ دے گا، لیکن جب بات وزن کی آئے گی پھر ایک دو نہیں، آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان کو کھڑا کر دو، ان کے عمل ایک طرف، میرے نبی کا ایک سجدہ ایک طرف رکھا جائے، یہ ساری نمازیں مل کر بھی نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب حضور کا علم زیادہ ہے تو آپ تمام انبیاء سے کیا ہوں گے؟ یہ افضلیت کے منکر ہیں، تقلید کو حرام سمجھتے ہیں، قیاس اور فتوے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، خدا کہنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنا چاہیے، علماء کو مولانا نہیں کہنا چاہیے، نماز کے مسائل میں یہ غیر مقدم والی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ میرے کے کرو۔ پہلے جماعت المسلمین تھی، اب المسلمین ہے، جماعت کا لفظ بھی ختم ہو گیا، المسلمین۔ اہل حدیث کے علماء میں ایک عالم تھے مولانا عبدالسلام رستمی، یہ پہلے غیر مقلد تھے، پہلے اشاعتی تھے اور چلتے چلتے پھر یہ بنے تھے اہل حدیث۔ مولانا عبدالسلام رستمی صاحب پہلے اشاعت التوحید و سنہ میں تھے، پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی تو اہل حدیث میں ہو گئے۔ ان کا ایک شاگرد تھا مولوی محمد ہادی، ابھی بھی ہے، یہ مولوی محمد ہادی ابھی بھی موجود ہے، ابھی اس کی ٹانگیں بس قبر کے قریب قریب پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ بندہ بھی پہلے اشاعت التوحید و سنہ میں تھا، استاد نے ترقی کی، وہ غیر مقلدیت کی طرف چلا گیا، انہوں نے ترقی کی تو پاکستان میں ایک شخص گزرے کیپٹن مسعود الدین عثمانی، اس کی جماعت حزب اللہ، یہ اس جماعت کے اندر چلا گیا۔ پھر وہاں سے یہ آدمی الگ ہوا اور اس نے اپنی الگ جماعت بنی المسلمین کے نام سے۔ پہلے یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور برزخ کی حیات کا انکار کرتا تھا، چلتے چلتے پھر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی سماع کا انکار کی ہے۔ پہلے حیات النبی کا منکر تھا، پھر حیات عیسیٰ کا انکار کیا۔ اس نے کتاب لکھی تقریباً 30-31 صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب کا نام ہے خاتم النبیین، یعنی حضور آخری نبی اس لیے حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ اس میں اس نے احادیث پر بڑی گہری تفصیلی کلام کیا ہے، بخاری اور مسلم کی روایات پر بھی کلام کیا ہے۔ ہمارے سوادی کے ایک عالم ہیں حضرت مولانا قاری وصال محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے الکلام الفصیح کے نام سے، یہ خاتم النبیین کا جواب ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے یہ لوگ منکر ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا جو ملکی جماعت ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل وہ ثوابی میں ہے، اور صوبائی ہے وہ ان کی جماعت ہے 4 صدہ میں. صوبائی امیر ان کا 4 صدہ میں تجلی خان اس کا نام ہے، اور جو مرکزی امیر ہے مولوی محمد ہادی یہ ثوابی میں، تو ڈھیر ایک گاؤں ہے وہاں پر یہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے یہ بنیادی طور پر منکر ہیں. دجال کے خروج کا بھی انکار کرتے ہیں، جادو کے اثرات کو بھی نہیں مانتے، اور ایک بندے کی نظر دوسرے کو لگتی ہے، نظر کے لگنے کے بھی یہ لوگ. بنیادی موقف ان کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. میں نے گزارش کی ہے کہ یہ لوگ پہلے اللہ کے نبی کی قبر کی زندگی کا انکار کرتے تھے، چلتے چلتے پھر سوچے وہی تھی. پہلے ان کا ذہن یہ تھا، ان کو بتایا گیا کہ جو بندہ یہ کہے نا اللہ کے نبی قبر میں زندہ، تو آپ ان سے پوچھنا کہ حضور کی عمر کتنی ہے، تو وہ کہیں گے 63 سال. تو آپ کہیں نہیں 63 نہیں نا 1450 سال ہوگی نا. اگر زندہ ہیں تو پھر عمر کے حصہ شمار کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کو سبق یاد ہو گیا. اس نے پوچھا حضرت عیسیٰ ان کی عمر کتنی ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیز یاد رکھنا، جب آدمی فتنے کی طرف جاتا ہے ابتدا چھوٹے فتنے سے ہوتی ہے. میں اب اس پر کلام نہیں کرتا. جو شکوک و شبہات حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین کے ہیں، وہی شکوک و شبہات انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر اور برزخ کی حیات کے انکار کے ہیں. جن آیات سے ان کو دھوکہ لگا ہے انہی آیات سے ان کو دھوکہ لگا ہے. جس خطبہ صدیق اکبر سے اس کو دھوکہ لگا ہے، اسی خطبہ صدیق اکبر سے ان کو بھی دھوکہ لگا ہے. اس لیے میں آخر میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے، فتنے کو فتنہ سمجھیں، چھوٹا ہو یا بڑا. جو بندہ دین دشمن ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حق سے ہٹا ہوا ہے، اسے فتنہ سمجھیں. فتنہ چھوٹا ہو یا فتنہ بڑا، فتنہ فتنہ ہوتا ہے. اب یہ فتنے بظاہر ہوئے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن کا میں نے 2-4 ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، باقی اکثر ایسے ہیں جن کے بارے میں سمجھتے ہیں مسئلہ ہی نہیں ہے. نمبر 2، کسی فتنہ کے خلاف کام کرنے والے اہل حق کی مخالفت نہ کریں. کوئی بھی دنیا میں کام کر رہا ہو، کسی بھی دین کے شعبے میں کام کر رہا ہو، ساتھ دے سکتے ہیں تو ساتھ دیں، نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کے راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، رکاوٹیں پیدا نہ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. نمبر 3، نقل کو عقل پر ترجیح دیں. اپنی عقل کو حرف آخر نہ سمجھیں. جب قرآن اور حدیث آ جائے پھر چھوڑ دیں عقل. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو عقل کے گھوڑے دوڑانا ختم کر دیں. یہی حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ ٹھیک ہے اتنے لمبے وقت میں، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر گئے تو حضور ہے نا. فرمایا اللہ کے نبی نے ہے، سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی مان رہے ہیں. اور ابو جہل اسی بنیاد پر انکار کر رہا ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. نمبر 4، اپنے اسلاف پر اعتماد رکھیں. یہ اپنے ذہن کو سمجھیں کہ ہمیں سمجھ بات نہیں ہے، ہمارے بڑوں کو ہی ہوئی ہے. جب کوئی بندہ یہ کہتا نا کہ وہ بھی تو انسان تھے، میں اگر انسان ہوں تو شیخ الہند بھی تو انسان تھے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، اب پھسرے گا. اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بابا وہ بھی انسان تھے، یہ غلط ہے، وہی انسان تھے، یہ ٹھیک ہے. وہ بھی انسان نہیں، وہی انسان تھے. ہم تو انسانیت کے ماتھے پہ بدنما داغ لگے ہوئے ہیں، اصل تو وہ تھے. ہو سکتا ہے آپ کی شخصیت چھوٹی ہو جائے، لوگ آپ کو چھوٹا سمجھیں، اللہ کی قسم فتنوں اور گمراہیوں سے بچ جاؤ گے. اور نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کریں.
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے، پھر اتباع حق کو ہمارا رزق بنا دے۔ اے اللہ ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے، پھر اجتناب عن الباطل کو ہمارا رزق بنا دے۔ ہمارے دادا پیر حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کے ساتھ ایک حدیث ملا لیں، کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک رزق مکمل ہو۔ فرماتے ہیں اگر یہ دعا قبول ہو گئی، اس کا معنی یہ کہ جب تک اتباع حق اجتناب عن الباطل نصیب نہ ہوا تو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے اسلاف پر اعتماد رکھیں، ان لمحات کو غنیمت سمجھیں، کوشش کریں آج یہ بات ہم 1000 تک ہے، یہ بات ہم لاکھوں تک پہنچیں۔ اگر آج آپ یہاں پر 1000 موجود ہیں، آپ کی محنت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو ہمارا اس جگہ کا کورس ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ کم از کم ایک بندہ اپنے ساتھ مزید لے گا، تاکہ ہم دین کے کام میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔